اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جو ہے سورہ توبہ میں جو ہے دنیاوی زندگی کی جو حقیقت ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کا مال و متاع آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ اس چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی ہے۔ اس آیت میں جو ہے اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا جو ہے ایک تقابل پیش کیا ہے، کمپیریزن پیش کیا ہے کہ ایک جانب جو ہے دنیاوی زندگی کا مال و متاع ہے اور ایک جانب آخرت ہے، اور دونوں کا جب آپ جائزہ لیں گے، دونوں کا کمپیریزن کریں گے تو جو چیزیں دنیا میں ہم کماتے ہیں یا جن چیزوں کی ہم خواہش رکھتے ہیں یا جو چیزیں ہم کو دنیاوی زندگی میں لگتی ہیں، ان کے مقابلے میں آخرت کے لیے جو چیزیں لگتی ہے، جب ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو دنیاوی کی چیزیں جو ہے بہت قلیل معلوم ہوتی ہے، بہت چھوٹی، بہت کمتر معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ چیز جب ہم سنتے ہیں تو کوئی نئی بات جو ہے ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، اس کے اندر میں کم از کم جو ہے ہمیں تو اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم کو پاز کر کے کبھی کبھی سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی مطلب جسٹ یہ کہنا چاہیے کہ کامن وزڈم بول کر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یا واقعی ہم نے اس چیز کو انٹرنلائز بھی کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر یہ سوچیں گے کہ ہماری زندگی کا یا ہمارے دن کا کتنا حصہ جو ہے وہ دنیا کا مال و متاع جمع کرنے میں جاتا ہے، دن کا کتنا حصہ جو ہے ہم دنیاوی امور کو لے کر پریشان رہتے ہیں، دن کا کتنا حصہ جو ہے دنیاوی چیزیں جو ہے ہم کو مصروف کر لیتی ہے، اور دن کا کتنا حصہ جو ہے ہم آخرت کو لے کر پریشان رہتے ہیں، دن کا کتنا حصہ جو ہے ہم کو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی تگ و دو میں جو ہے ہم لگے رہتے ہیں، یا وہ چیزیں ہم کو پریشان کرتی ہیں، تو میرا خیال ہے اس کا جواب ہم کو مل جائے گا۔ کیونکہ جب ہم زبان سے یہ چیز کہتے ہیں کہ دنیا کا جو مال و متاع ہے وہ آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے، تو کیا واقعی جو ہے ہماری زندگی میں وہ چیز کا پرتو دکھتا ہے؟ کیا ہماری زندگی واقعی وہ چیز کی گواہی دیتی ہے؟ تو شاید ہم کو احساس ہوگا کہ شاید ایسا نہیں ہے۔ ہم آج بھی جو ہے کہیں نہ کہیں دنیا کے حصار میں اس طریقے سے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم کو وہ چیز جو ہے آخرت کے بارے میں سوچنے نہیں دیتی ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ سورہ کہف کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے جو ہے ایک جنگ گویا کہ بتائی ہے۔ ایک جانب جہاں پر مادیت، مٹیریلزم یا دنیا ہے، اور اس کے بالمقابل میں جو ہے ایمان ہے، اور گویا کہ ان کی ایک مارکا آرائی ہے جو کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہے۔ تو سورہ کہف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بتا دو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کی رویدگی اسے مل جل کر ابھر آئی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر منتشر کر رہے ہیں، اور کون سی بات ہے جس پہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ تو آئی تھنک اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ زندگی کے یا عمر کے جس حصے میں ہم لوگ ہیں، نوجوانی کا جو حصہ ہے، جس میں آدمی اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے، آدمی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہے، اس کے سامنے جو ہے ممکنات کی ایک دنیا ہوتی ہے، پاسبلٹیز کا ایک سمندر اس کے سامنے ہوتا ہے، اور ایسے میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ چیز اس کے ذہن سے محو ہو جاتی کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک روز فنا ہونے والی ہے، یہ سب کچھ جو ہے ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ یہ چیز کہیں نہ کہیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ پچھلے 1 سال سے جو ہے کووڈ کی وبا چل رہی ہے، اور اس میں گویا کہ ہم کو یہ حقیقت اس نے ہمارے سامنے اس حقیقت کو پیش کیا کہ شاید موت جو ہے یا دنیا جو فانی دنیا ہے، اس نے ہمارے سامنے لا کر اس چیز کو کھڑا کر دیا۔ جو چیز ہمارے نظروں سے بہت دور تھی، جو چیز ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھی کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، خود ہم ختم ہونے والے، وہ چیز کو جو ہے بالکل ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔
تو اللہ رب العزت یہاں پر اسی دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جس طریقے سے پانی برستا ہے اور زمین سے جو ہے نباتات اگتے ہیں، اور پھر جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے تو سب سوکھ کر چورا چورا ہو جاتے ہیں اور ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر لے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے. اس سے آگے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. ہماری زندگی جو ہے اتنی ہی آسانی سے شروع ہوئی اور اتنی ہی آسانی سے ختم ہو رہی ہے. تو پھر ہم کس ذوم میں ہیں، پھر ہم کس غلط فہمی میں ہیں، ہم کس گھمنڈ میں مبتلا ہیں، ہماری نوجوانی کے، ہمارے طاقت کے، یا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا ہمارے آگے ہیچ ہے. تو یہ تمام چیزوں کی قلعی اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھو. دنیا جو ہے ایک فنا ہونے والی چیز ہے اور بہت جلد ہی جو ہے فنا ہونے والی چیز ہے. تو اس حقیقت کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز پر قادر ہے، اور اس کے لیے جو ہے دنیا کی فکر کرنے کی بجائے آخرت کی فکر کرو. دنیا کا مال کمانے کی بجائے یا اس کی فکروں میں پریشان رہنے کی بجائے آخرت کی فکر کرو. ایک دوسری جگہ اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اور وجہ ہے کیوں جو ہے ہم دنیا کے حصار سے نہیں نکل پاتے چاہ کر بھی، ہے نا. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آسائش کی چیزیں دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بہت ایک لگژری لائف دی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ چیز بھی جو ہے ہم کو اٹریکٹ کرتی ہے، یا کہیں نہ کہیں وہ چیز بھی ہم کو پریشان کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا کے حصار سے نکل نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اس کی بھی قلعی کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ کہتا ہے کہ اس کی بھی حقیقت کیا ہے میں تم کو بتاتا ہوں. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی آرائش دے رکھی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو تیری نگاہیں اس پر نہ جمیں. جو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو مختلف لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا عیش و آرام ملا ہے، وہ ہم نے ان کو دیا ہے. اس کے پیچھے حالانکہ وہ بڑی بڑی ڈینگیں مارتے پھر رہے ہوں گے کہ میں نے اس طریقے سے سیٹنگ کیا، میں نے یہ جگاڑ کیا، میں نے ایسا کیا، ہے نا، اور اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں مجھے ملی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو اس لیے ہے کیونکہ ہم نے وہ چیز ان کو دی ہے، اس کے پیچھے جو ہے ان کا کوئی کمال اور اس کے پیچھے ان کی کوئی محنت نہیں ہے. تو تیری نگاہ اس پر نہ جمے، تم اس کو دیکھ کر پریشان مت ہو. یہ ہم نے ان کو دیا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں دی ہے تو وہ ان کے لیے ایک بڑی آزمائش اور امتحان ہے. آپ کو جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہونے کی یا مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کو ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امتحان میں ڈالا ہے. اور جو کچھ تیرے پروردگار کی بخشی ہوئی روزی ہے وہی تیرے لیے بہتر اور باقی رہنے والی ہے. کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ دیا ہے تم اس پر راضی اور خوشی رہو. تم وہ چیز حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش مت کرو جو چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دے رکھا ہے اور تم چاہتے ہو کہ شاید تم کو بھی مل جائے تو تمہاری بھی لائف جو ہے وہ سنور جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو الگ قسم کا امتحان دیا ہے اور ان کو جو ہے الگ قسم کا امتحان دیا ہے. انسان کہتا ہے کہ میرا مال، لیکن اس کا مال وہی ہے جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر لیا اور کھا کے ختم کر لیا. یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس میں پڑی ہے، رکھی ہے، وہ اس کی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے آلریڈی سپینڈ کر دیا ہے. باقی چیزیں تو وہ چھوڑ کر جانے والا ہے، اپنے وارثوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، سب کے لیے وہ چیز چھوڑ کر جانے والا ہے. تو جو چیزیں اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، جو کھا کر ختم کر دیا، وہی اس کا مال ہے، اور اس سے زیادہ اس کا کچھ ہے نہیں. تو پھر جو ہے انسان کیوں پریشان رہتا ہے دنیا والوں کی شان و شوکت کو دیکھ کر. اور دنیا کے یہ جو شان و شوکت ہے جو مختلف لوگوں کو ملی ہے، یا جو لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ جو ہے کیوں دنیا کے مال و اسباب یا مٹیریل چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کا ان کا انسپریشن، اس کے پیچھے کا ان کا موٹیویشن کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم خود جان لو کہ دنیاوی حیات محض لہو و لعب، زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے. یہ اس کی حقیقت ہے کہ پہلی چیز تو اس کے اندر میں یہ کہ وہ کھیل تماشا ہے کہ بھئی انسان کی دل لگی کی چیز ہے نا. انسان کی ایک چیز ہوتی ہے کہ ضرورت ہے نا، بھئی اس کی ضرورت جو ہے
शायद एक आम से फोन से पूरी हो जाती होगी, लेकिन वो आईफोन की ख्वाहिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो एक दिल लगी की चीज है। उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास में आईफोन आ गया तो गोया कि मेरा उससे स्टेटस बढ़ गया, या फिर अगर मेरे पास में आईफोन आ गया तो गोया कि मेरे पास में कोई अच्छी ऐसी चीज आ गई जो ये कहना चाहिए कि जिससे मुझे गोया कि दुनिया के अंदर में मेरा रुतबा बढ़ेगा, जिसके सोशल सर्कल में जो है मैं हाईलाइट होऊंगा। तो एक तो दिल लगी है। दूसरी चीज ये है कि जीनत, दिखावा, शाइनिंग, शो शाइनिंग जिसको हम कहते हैं, कि भाई हम जो है इंसान वो चीज इसलिए नहीं हासिल करना चाहता है कि उसको वाकई उस चीज की जरूरत है, बस इसके लिए कि दूसरों को दिखाना चाहता है, दूसरों से अपने आप को बरतर जाहिर करना चाहता है, कि बाहम एक दूसरे पर फख्र करना कि मेरे पास में ये है, तेरे पास में क्या है, क्या चिंदी चीज यूज कर रहा है ना। इस तरह की बातें जो है हम लोग करते हैं। तो उसमें गोया कि हम लोग कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं कि गोया कि मैं तुझसे बढ़कर हूं और तू जो है मुझसे हकीर है। और फिर आगे माल और औलाद में अपने आप को ज्यादा बतलाना, यानी वो एक कंपटीशन। तो आप देखेंगे कि तमाम जो टेंडेंसीज है, ये तमाम जो इंसान के अंदर में जो ये कहना चाहिए कि बिहेवियर है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्रिमिटिव किस्म का, एक बहुत ही बचकाने किस्म का बिहेवियर है। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा होता है, उसको एक खिलौना मिल जाता है तो खुश होता है, उसके दिल लगी का सामान होता है, वो सबको अपने सहेलियों को और दोस्तों को दिखाते फिरता है कि देखो मुझे, मेरे पास में इतनी अच्छी चीज है, तुम्हारे पास में नहीं है। और मजे की बात यह कि इंसान जब बड़ा होता है तो उसके सिर्फ खिलौने बदल जाते हैं, लेकिन उसकी वो जो बचपने वाली टेंडेंसी है वो खत्म नहीं होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर उसकी कलई भी खोल दिया कि असल में ये वो बचपन वाली और बचकानी और प्रिमिटिव टेंडेंसी है जिसकी वजह से इंसान जो है बड़ी चीजों की तरफ जाता है। अलबत्ता उसको शायद कि उन चीजों की जरूरत भी नहीं है, और वो चीजें जो है वो असल भी नहीं है। असल जो है वो कुछ और चीज है और वो आखिरत का सामान है। और फिर अच्छा, हम में से भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इसमें हर्ज क्या है, दुनिया कमाने में हर्ज क्या है, क्या बुरी बात है उसके अंदर में। इंसान अगर दुनिया कमाना चाहता है और वो कुछ अच्छी चीजें, एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, तो उसके अंदर में बुराई क्या है। देखिए, बुराई उसमें ये नहीं है कि भाई इंसान जो है कुछ अपने लिए आरामदा चीज चाहे। मसला ये है कि वो एक ऐसी डगर है कि इंसान जब उस पर चलता है तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज जो है उसको आखिरत से और अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर देती है। मतलब ये हो नहीं सकता है कि आपके दिल में जो है एक जानिब मादियत भी बसी हो और दूसरी जानिब ईमान भी हो। उनका एक कांस्टेंट टकराव, एक कांस्टेंट उनकी जंग जो है वो लाजिम है। जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि जो लोग मरने के बाद में हमसे मिलने की तवक्का नहीं रखते, सिर्फ दुनिया की जिंदगी में मगन है और उसकी हालत से मुतमईन हो गए, और जो लोग हमारी निशानियों से गाफिल हुए हैं वो ऐसे ही लोग हैं जिनका आखिरी ठिकाना दोज़ख होगा। और तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग गोया की दुनिया की जिंदगी में मगन हैं वो शायद हमसे मरने के बाद मिलने की तवक्का नहीं रखते, क्योंकि अगर वाकई उनके जहन में ये चीज होती कि भाई ये दुनिया छोड़कर जो मुझे जाना है और अल्लाह ताला से मिलना है, तो शायद वो दुनियावी मालो मता के पीछे इतने ऑब्सेस होकर लगे हुए नहीं होते, उसके पीछे इतने ज्यादा परेशान, उसके पीछे इतने ज्यादा उसकी तगोदो में मसरूफ वो नहीं होते, और ये हो जाते हैं कि वो और उसकी हालत से मुतमईन हो गए। मतलब दुनिया में ही जो कुछ उनको मिल रहा है उससे वो मुतमईन हो गए। और जो लोग हमारी निशानियों से गाफिल हो गए हैं, भाई उसका नुकसान ये भी होता है कि अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया इंसानों के सामने रखी है, जिसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियां हैं जो गोया कि उसको, इंसान को अल्लाह ताला की याद कराती है। ये सूरज का निकलना, ये चांद का निकलना, ये दिन और रात का बदलना, खुद इंसान का अपना वजूद, कि तमाम अल्लाह ताला ने निशानियां रखी है। लेकिन इंसान जब इन दुनिया के पीछे पड़ जाता है, दुनिया में मगन हो जाता है, तो वो इन निशानियों से कहीं ना कहीं गाफिल हो जाता है, और फिर उसकी वजह से होता यह है कि आखिरत का उनका ठिकाना जो है दोज़ख होता है। तो ये हो नहीं सकता है कि हम मटेरियलिज्म के रास्ते पर चले और वो चीज जो है हमको अल्लाह ताला से दूर ना कर दे, वो चीज जो है हमको दोज़ख से करीब ना कर दे। आप लोगों ने सूरे कहफ पढ़ी होगी, तो उसमें आप लोगों को 2 बाग वालों का वाकया पढ़ने में आया होगा। इसमें एक बाग वाला होता है जो खुदा का शुक्रगुजार होता है, और उसको जो भी नेमतें उसके बाग में जो फल फूल आते हैं तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र गुजारता है, कहता है कि अल्लाह ताला की देन है। और जबकि दूसरा जो बाग वाला होता है
اس کو جو نعمتیں ملتی ہے وہ گویا کہ کہتا ہے کہ یہ میری اپنی کمائی ہے، اور اس پہ وہ بڑا فخر کرتا ہے، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ اس کے باغ کو جو ہے پورا تہس نہس کر دیتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، گویا کہ میں شرک نہیں کرتا۔ کیا واقعی اس شخص نے شرک کیا تھا؟ کیا واقعی وہ گویا کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی پوجا پرستش کرتا تھا؟ تو بظاہر تو وہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا پرستش نہیں کرتا تھا، لیکن انسان جب تمام دنیاوی چیزوں کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ خود اس کی کاوشوں پر منحصر ہے، وہ صرف اس کی محنت پہ منحصر ہے یا اس کی ہی محنت کا ثمرہ ہے، تو وہ گویا کہ کہیں نہ کہیں جو خدائی کا جو درجہ اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ اپنے آپ کو درجہ دے دیتا ہے، اپنے نفس کو جو ہے وہ درجہ دے دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی اکثر ہوتا یہ کہ دنیاوی زندگی میں جو ہے ہم لوگ جو ہے بہت ساری چیزوں میں یہ کہنا چاہیے کہ خدا کی اتباع کرنے کی بجائے، اللہ کی اتباع کرنے کی بجائے بہت سارے اور فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے ایکٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چیز پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ گھر والوں کا بڑا دباؤ ہے، اس کے لیے ہم کوئی چیز کرنی پڑ رہی ہے، یا پھر یہ کہ سماج کیا کہے گا اس کے لیے ہم یہ چیز کر رہے ہیں، یا پھر مثال کے طور پر فجر میں اٹھنا ہے، ہم لوگ اٹھ نہیں پاتے ہیں اور اس میں گویا کہ ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہم دنیا کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، ہم سماج کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اور یہ بھی شرک کی قسم ہے کہ انسان جب دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کے درجے پر پہنچنے لگتا ہے۔ اور آپ تو پھر اس جو سچویشن ہے، اس سچویشن سے نکلنے کا جو ہے راستہ کیا ہے؟ ہم لوگ جو ہے کس طریقے سے دنیا کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے روک سکتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے ایمان، مادیت اور ایمان کی یہ جو جنگ ہے، اس جنگ میں جو ہے ہم ایمان کی سائیڈ ہو سکتے ہیں۔ تو سورہ کہف ہی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں اور اس کی محبت میں سرشار ہے تو انہی کی صحبت پر اپنے جی کو قانع کر لو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جو لوگ صبح شام اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کا مراد صرف یہ نہیں کہ تسبیح کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرتے ہیں اور اس کی محبت میں سرشار رہتے ہیں، تو انہی کی صحبت پر اپنے جی کو قانع کر لو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں اٹھو بیٹھو، ایسے لوگوں کی طرح بننے کی کوشش کرو، ان کی دنیا کو اختیار کرو، اور ان کی طرف سے تمہاری نگاہ کبھی بھی نہ پھرے کہ دنیاوی زندگی کی رونقیں ڈھونڈتے پھرو، کہ یہ جو تمہارا جو یہ کہنا چاہیے کہ سرکل ہے، یہ سرکل تمہارا اصل ہے۔ اس سے جو ہے دور ہٹ کر اگر تم دنیا کی رونقیں ڈھونڈتے پھرو گے تو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر لیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا، ایسے آدمی کی باتوں پر کان نہ دھرو، کہ اس کے مقابلے میں ایسے لوگ جو صرف دنیا کی رونقوں کے پیچھے جا رہے ہیں، دنیا کے پیسوں کے پیچھے جا رہے ہیں، دنیا کی چکا چوند کے پیچھے جا رہے ہیں، تم ان کی باتوں پر کان مت دھرو، تم ان کے پیچھے مت جاؤ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے جب جاتا ہے تو اس کی بڑی وجہ جو ہے جو پیئر پریشر یا جو سوشل پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ سے جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جس کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، صرف وہ اس وجہ سے جو ہے ان چیزوں کے پیچھے جانے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کا حل یہ بتاتے ہیں کہ تم ایسے لوگوں کے پیچھے مت پڑو، ان کی صحبت کی بجائے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سرشار رہتے ہیں اور دنیا کو جو ہے صرف وہ اس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت تک کے ہی برتتے ہیں۔ تو یہ ایک دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر میں ہمارے سامنے بیان کی ہے، اور مادیت کے مقابلے میں کس طریقے سے انسان اللہ رب العزت سے قریب ہو سکتا ہے اس کی ایک تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔